بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طب نبوی ہربل کلینک نوری عملیات کے چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو دیکھ اور سن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک خاص عمل لے کر آیا ہوں جو کہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ مند رہے گا ان کی زندگی کے لیے۔ یہ عمل میں نے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کیا تھا اور اس کا بہت ہی اچھا جو رزلٹ ہے وہ میرے پاس آیا تھا۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ جو بالکل گھر کا الگ تھلگ کونا ہو، ایک ایسا کمرہ جس میں آپ کے سوا کوئی دوسرا شخص داخل نہ ہو سکے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رمضان المبارک میں یہ بہترین موقع ہے ایسا عمل کرنے کا۔ آپ گھر کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا کمرہ منتخب کریں گے کہ جس میں آپ کے سوا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے، اور جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ بھی آپ نے اپنا اسی کمرے میں کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ زیادہ تر جو کچی چیزیں ہیں جیسے کہ پھل ہو گیا، سبزیاں ہو گئیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے کھانے میں استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کمرے میں کچھ جو ہے وہ پکانا نہ پڑے۔ اور اگر پکانا بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر آپ کسی نمازی جو 5 وقت کا نمازی ہو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا جو ہے وہ آپ کو کمرے کے دروازے تک دے جائے اور آپ جو ہے وہ وہاں سے وصول کر کے اس کو کھا لیں۔ وہ آپ کو نہ دیکھے، آپ اس کو نہ دیکھیں، لیکن آپ کا کھانا جو ہے وہ ٹائم سے آپ کو دے جایا کرے۔ تو دوستو، کرنا یہ ہے کہ اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے کہ جلالی جمالی پرہیز کریں گے آپ، اس میں پرہیز نہیں ہے۔ بس صرف اتنا آپ نے کرنا ہے کہ جو مین چیزیں ہیں، گوشت، انڈا، مچھلی، لہسن اور پیاز، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ترک کر دینی ہیں، یہ مین چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ نے مین چیزیں چھوڑ کر آپ نے اس پرہیز کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک خالی بوتل اپنے مسلے کے سامنے رکھنی ہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا جو آیت کریمہ کی جو عبارت ہے یہ آپ نے 707 مرتبہ، یعنی 101 دانے کی جو تسبیح ہے اس کو 7 تسبیح آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جو نظر ہے وہ آپ کی وہ بوتل میں ہونی چاہیے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے۔ اگر 7 دن آپ نے مکمل صفائی، پاکیزگی اور پرہیز کے ساتھ عمل کر لیا تو 7ویں دن آپ کا ہمزاد آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ جب آپ کا ہمزاد آپ کے سامنے حاضر ہو تو اس کو آپ بولیں کہ بوتل میں گھس جا، تو وہ بوتل میں چلا جائے گا۔ جب آپ کا ہمزاد بوتل میں گھس جائے گا تو آپ بوتل کو اوپر سے ڈھکن لگا کے بند کر دیں گے۔ اب وہ بوتل کے اندر سے آپ سے مخاطب ہوگا اور آپ سے پوچھے گا کہ بھائی تجھے کیا ہے، تو نے مجھے کیوں بلا لیا اور کیوں مجھے اس بوتل میں تم نے بند کر دیا؟ تو آپ نے اس سے مندرجہ ذیل باتیں کرنی ہیں کہ بھائی میں تمہیں جب بھی جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے تمہیں بلاؤں تمہیں آنا ہوگا اور تمہیں میرا وہ کام کرنا ہوگا۔ تو وہ اپنی کوئی شرط بتائے گا، آپ اس کے ساتھ طے کر لیں، جو آپ کو مناسب لگے وہ اس کے ساتھ آپ طے کر لیں۔ یاد رکھیں اس کی کوئی ایسی بات مت مانیں کہ جو کل کو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ تو اس لیے آپ اس کے ساتھ جو بھی یعنی کہ رابطہ آپ نے رکھنا ہے، جو بھی سسٹم آپ نے رکھنا ہے، اس میں آپ نے اس کی کوئی ایسی بات نہیں سننی، کوئی ایسی بات اس کی آپ نے نہیں ماننی کہ جو بات مان کے آپ نقصان اٹھائیں۔ سوچ سمجھ کے پوری عقل مندی، پوری ہوش و حواس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے ہر قسم کا معاملہ طے کر لینا ہے۔ جب آپ کا اس کے ساتھ
اس کو بلانے کا طریقہ پوچھ لینا ہے، اس کو بلانے کا طریقہ طے کر لینا ہے، اس کو کچھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ بھی طے کر لینا ہے۔ کیونکہ بعض حمزاد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام کر کے آتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، کچھ کو گوشت پسند ہوتا ہے، کچھ اور کو کھانے کی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس قسم کی کوئی چیز وہ اگر آپ کو تقاضا کرتا ہے تو آپ نے پہلی ہی جب وہ حاضر ہو گیا نا تو آپ نے پہلے ہی اس کے ساتھ ساری جو ڈیٹیل ہے، سارے جو معاملات ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ طے کر لینے ہیں۔ دوستو یہ یاد رکھیے کہ یہ حمزاد آیت کریمہ کے ذریعے سے آئے گا، تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حمزاد بیسکلی نورانی حمزاد ہوگا۔ اس حمزاد نے کوئی بھی آپ کا ایسا کام نہیں کرنا کہ جو غیر شرعی ہوگا، اور مگر وہ کام یہ آپ کا ضرور کرے گا جو کہ آپ کا جائز کام ہوگا۔ حمزاد کی میں آپ کو تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ پیدا ہونے والا ایک جن ہوتا ہے، جو کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل آپ کا ہم شکل ہوتا ہے اور یہ ہوتا ایک جن ہے۔ یہ جنات کی قوت رکھتا ہے، اس کے پاس طاقتیں، اس کے پاس اختیارات بھی جنات کے ہیں، اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہرحال بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس سے کوئی بھی جائز کام جو ہے وہ اپنا بڑی خوشی سے کروا سکتے ہیں، اور آپ کے جائز کام کر کے یہ خوش ہوگا۔ اگر آپ اسے ناجائز تنگ کریں گے، کوئی ایسی فرمائشیں کریں گے، کچھ ایسی چیزیں اس کے سامنے آپ لائیں گے، تو پھر وہ آپ کے لیے وہ غلط ہو جائے گا۔ دوستو میں آپ کو اسی ویڈیو میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، میرا ایک چینل ہے ایس جے اردو وائس کہانی، تو وہاں پر میں ایک قسط وار سیریل، کیونکہ میں کہانی سناتا ہوں وہاں پہ، تو میں وہاں پہ ایک قسط وار سیریل وہ جنات کی دنیا کے نام سے وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو سنانی شروع کروں گا۔ تو ان قریب تو جن لوگوں نے میرے اس چینل کو ایس جے اردو وائس کہانی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ اگر میں آپ کو جنات کی دنیا کے اسرار و رموز کے بارے میں وہ کہانی سنانی شروع کروں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ کہانی ایک آپ بیتی ہے، یعنی وہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے یا من گھڑت نہیں ہے، وہ ایک آپ بیتی ہے۔ تو اس آپ بیتی کو سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ ایک سمجھ لیں ایسے انسان کی کہانی ہے کہ جو عمل کرتے کرتے وہ ایک سراب میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کس کس جگہ جاتا ہے اور اس کے کیا معاملات ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کہانی سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو ایس جے اردو وائس کہانی کو سرچ کریں آج ہی، اور اس کہانی کو انشاءاللہ تعالی آج یکم رمضان ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2 یا 3 رمضان کو اس کی پہلی قسط یہ میں بولوں گا وہاں پر، اسی طریقے سے جیسے میں ابھی آپ کو بول رہا ہوں اسی طرح میں آپ لوگوں کو یہ کہانی وہاں پہ سنایا کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایس جے اردو وائس کہانی آپ کو بہت پسند آئے گا میرا چینل۔ تو جن لوگ کہانیاں سننے کے شوقین ہیں، جن لوگوں کو آپ بیتیاں اور جنات کے معاملات یا دیگر ایسی چیزیں پسند ہیں، تو وہ میری اس کہانی کو ضرور سنیں۔ تو دوستو ایس جے اردو وائس کہانی میں انشاءاللہ تعالی میری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی ہر اچھی کہانی کے ساتھ۔ تو دوستو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اس میں جلالی جمالی پرہیز اگر آپ کریں گے تو بہت اچھا ہے، اگر آپ نہیں بھی کرتے تو گوشت، انڈا، مچھلی، لہسن، پیاز آپ چھوڑ دیں، اس کے علاوہ آپ کی کسی قسم کی کوئی بس پابندی یہ ہے کہ آپ جب تک یہ عمل کر رہے ہیں اس کمرے سے باہر آپ قدم نہیں رکھ سکتے۔ حصار آپ نے چاروں کل آیت الکرسی کا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے مصلی بچھا کر اس دائرے کے اندر، اور بوتل بھی دائرے کے اندر رکھنی ہے، اور اس حمزاد کو آپ نے بلانا ہے۔ 707 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے، اول آخر درود شریف ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی حمزاد حاضر ہوگا اور آپ کی تمام شرائط جائز مان کے اس پر عمل کرے گا۔ مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔